حضرت نظر نیاز، یہ ایک چلتا آ رہا ہے. ہم جب سے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نیازوں کا سلسلہ ہوا ہوتا کرتے تھے، چاہے وہ محرم کے مہینے میں ہو، چاہے وہ شعبان کے مہینے میں ہو. بلکہ عید کے دن مجھے یاد ہے کہ میرا دادا جو تھے وہ جو شیر خورما وغیرہ بنتا تھا نا، اس کے پیالے بنا کے اس میں فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے. آج کل کچھ لوگوں کو اختلاف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو کیا نیاز، یہ نظر، یہ ہے کیا اصل بات؟ یہ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ فرض ہے، کیا واجب ہے؟ دیکھیں، نظر کے ساتھ لفظ نیاز جو ہے نا وہ لوازمات اور مناسبات ہے. اصل صحیح. لفظ ہے نظر. نظر. ٹھیک ہے نا. نظر کی دو قسمیں ہیں. صحیح. ایک نظر شرعی ہے، ایک نظر عرفی ہے. ہوں. نظر شرعی یاد رکھیں کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، صحیح. وہ صرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور نظر عرفی یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ کھانا جو ہے میں اللہ کی رضا کے لیے فلاں غریب کو کھلاؤں گا. تو صحیح. آپ نے غریبوں کو کھلا دیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ روایتوں میں قرآن میں بھی ہے ہوں. کہ بھئی آپ غریب کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلائیں. اور جب آپ وہ کھانا پکا کر کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، مسافر کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں، تو یہ نظر عرفی کہلاتی ہے. صحیح. اچھا، دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ نظر شرعی جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، صحیح. جبکہ نظر عرفی جو ہے نا وہ آپ اللہ کے بندوں کو کے لیے بھی کر سکتے ہیں. چیز پکا کے کھلائی، نیت یہ ہے کہ ثواب ان لوگوں کو کھلانے کا جو ہمیں حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ میں اس کی رضا حاصل ہو جائے گی. یہ جو آپ نے کہا کہ عید والے دن پیالے بنا کر کے دادا فاتحہ دلا رہے تھے، تو یہ فاتحہ دلانا نظر عرفی کہلاتا ہے. ہوں. ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ عید کے دن بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے عید کا دن، جمعے کا دن، رمضان کا دن، اور آج کی رات آپ ایصال ثواب کریں. کہ روایاتوں میں علماء اکرام نے یہاں تک لکھا کہ ان راتوں میں، جیسے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بلکہ جہنم سے نجات کا یہ عشرہ چل رہا ہے، تو ان عشرے میں یا جمعے کے دن یا عید کے دن جب آپ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی گنتی کے برابر آپ کو واہ ثواب واہ ملتا واہ، ہے، کیا بات. سب کی گنتی کے برابر. تو یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے، ایک طریقہ کار ہے. اب کیونکہ وقت بہت زیادہ 1444 ہجری چل رہا ہے، تو عصر حاضر کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نام رکھے ہوئے، 11ویں، 12ویں، 26ویں، 25ویں، تو سب ہے. یہ ایصال ثواب کی قسم ہے. یہ سارا نظر عرفی. مطلب فرض واجب نہیں ہے، کوئی فرض کرنا چاہے تو واجب کا کر جہاں لے. تک آپ نے کہا، دیکھیں فرض تو وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایصال ثواب کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایصال ثواب اگر آپ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ اذا مات الانسان انقطع عملہ عنہ ثلاث، او کما قال علیہ السلام، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، سوائے تین کے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو علم پڑھا دیا، وہ اس سے نفع اٹھا رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. ایک یہ کہ مسجد بنا دی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے. او ولد صالح یدعو لہ، یا پیچھے نیک بچہ چھوڑ دیا، واہ. وہ نیک بچہ اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. کیا بات. تو یہ ایصال ثواب فرض نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے جو ہے شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، کیونکہ جب آپ ایصال ثواب کریں گے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے والے آپ کی ایصال واہ ثواب واہ. کریں.